علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جا کر کیا وہ ڈال گر گئی. تو آپ کو اللہ نے اتنی قوت دی کہ من جانب اللہ یہ قوت دی کہ آپ نے خیبر کے دروازے کو جا کر کے ہاتھ ڈالا تو جا کر کے پورا گیٹ جا کر آپ نے نکالا اور مرحب پہ حملہ کیا اور مرحب کو گرایا، قتل کر دیا. پھر پورا دن جا کر کے اس گیٹ کو ہاتھ میں ڈال کی جگہ پھراتے رہے. جب شام کے وقت مقابلہ جیت گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح کامیابی دی اور اس گیٹ کو جو آپ نے پورا دن ہاتھ میں اٹھا کر کے بطور جا کر ڈھال اٹھایا تھا اس کو پھینکا تو 40 صحابہ مشکل سے اس کو اٹھانے لگے. تو عزیز انسان کے اندر تھوڑا سا آ جاتا ہے خیال کہ میں بڑا طاقتور ہوں. تو جبریل آ گئے، فرمایا کہ یا حضور صلی اللہ پاک آپ کو سلام فرماتے ہیں اور کہتے کہ علی سے کہ کیا اٹھائے. علی نے کہا تو میں نہیں اٹھا سکتا رضی اللہ نے کہا. فرمایا کہ سب من جانب اللہ کو آپ کے اندر قوت آئی تھی اللہ کی طرف سے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جس میدان میں بھی گئے ہیں، جس مقابلے پر بھی گئے ہیں، ناکام اور نامراد واپس نہیں آئے. تو ہمیں ایسے بزرگوں پر فخر ہونا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکی کی شادی ہو گئی تو 6 مہینوں پر جا کر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. تو فاروق اعظم نے کہا کہ یہ تو تم نے بدکاری کی ہے، اس لیے کہ تمہاری شادی کو تو 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے میں تو بچہ نہیں آ سکتا، یہ نطفہ تو آپ کے پیٹ میں پہلے سے آ رہا ہے، تو نے کوئی غلطی کی ہے شادی سے پہلے. کہا کہ اس کو جا کر کیا سزا دے دو. علی رضی اللہ عنہ سامنے جا رہے تھے تو جلاد اس لڑکی کو لے جا رہا تھا سزا کے لیے. تو علی نے فرمایا کیا مسئلہ؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہے. لڑکی نے کہا میں بالکل جا کر پاک اور صاف ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ کہ مجھے سزا ہو رہی. فرمایا آئے میرے ساتھ. فاروق اعظم سے کہا کہ حضرت جی ایک علمی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا کیسے؟ کہا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ حمل و فصال 30 شہرا، کہ عورت کی حمل کی مدت اور دودھ چرانے کی مدت یہ 30 مہینے ہوتے ہیں. اب وہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ والدین جب چاہیں تو جا کر کیا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلوائیں وہ 2 سال. تو دودھ چرانے کی مدت 2 سال ہو گئی اور ٹوٹل مدت جا کر دودھ چرانے کی مدت اور حمل کی مدت وہ 30 مہینے تھی. تو 30 سے 2 سال کو تفریق کر لو تو حضرت جی پہ جا کر 6 مہینے آتے ہیں. تو حمل کے لیے کم از کم اقل مدت کم از کم مدت وہ 6 مہینے ہے. ہمارے فقہاء نے لکھا اگر ایک عورت کی شادی ہو گئی اور اس سے 6 مہینے پورے ہو گئے اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ حلالی سمجھا جائے گا. تو عمر فاروق جب علی رضی اللہ نے جا کر قرآن کی آیت سنائی کہ حمل اور دودھ چرانے کی مدت 30 مہینے ہے، تو پھر جا کر دوسری آیت میں اللہ فرماتی ہے کہ دودھ چرانے کی مدت کیا ہے 2 سال ہے. تو 30 سے 2 سال کو تفریق کر لو تو حمل کی مدت کتنی رہ گئی 6 مہینے. تو عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ علی کو دعا دی کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، ایک بے گناہ لڑکی کو جا کر سزا ہو جاتی، حالانکہ اس کے ہاں جا کر جو بچہ آ رہا ہے یہ حلالی آ رہا ہے. علی رضی اللہ قرآن سے اس کا ثبوت دیا. اللہ نے اتنا بڑا مقام بخشا تھا. اور عبد الرحمن ابن ملجم آپ نماز کے لیے باہر آ رہے تھے اور الصلاۃ جامعۃ کہ لوگ اٹھو نماز تیار ہے. تو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے آپ کو جا کر کیا کر دیا، آپ پر تلوار سے وار کیا، حملہ کیا. تو بہرحال آپ شہید ہو گئے. اور کب شہید ہو گئے؟ تو 21 رمضان 47 ہجری کو جا کر کیا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ شہید ہو گئی. جب تلوار لگ گئی تو فوراً کہا کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ یوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ علی یہ آپ کی خوبصورت داڑھی، یہ مبارک داڑھی ایک وقت آئے گا کہ خون سے رنگین ہو جائے گی اور آپ دنیا سے جائیں گے تو شہید ہو کر جائیں گے. تو علی رضی اللہ عنہ جب یہ منظر آپ کے سامنے آیا کہ تلوار لگ گئی اور جا کر یہ مبارک داڑھی جا کر خون سے رنگین ہو گئی، تو آپ نے فرمایا میرے جانے کا وقت آیا ہوا ہے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ علی آپ دنیا سے شہید ہو کر جائیں گے، یہ خوبصورت نورانی داڑھی جا کر کیا ہے یہ خون سے رنگین ہو جائے گی. جب رنگین ہو گئی فرمایا کہ اب جانے کا وقت ہے. اللہ پاک اتنا بڑا مقام بخشا تھا، اتنا ایمان یقین تھا کہ علی فرماتے رضی اللہ عنہ کہ میرا آخرت پر جو ایمان ہے، حالانکہ دیکھا نہیں آخرت کو، لیکن واللہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں مذہب تو یقینا میرے ایمان و یقین میں فرق نہیں آئے گا. جو ایمان و یقین مشاہدے سے دیکھنے سے پہلے ہے انشاءاللہ دیکھنے کے بعد وہی ایمان و یقین رہے گا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابرین ہم جا کر
رستم اسفندیار کے حوالے دیتے ہیں، غیر مسلموں کے حوالے دیتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کے حوالے کیوں نہ دیں کہ جن کے اندر شجاعت، جن کے اندر علم، جن کے اندر تقوی، جن کے اندر جا کر جوان مرضی کے وہ صفات تھے جو دوسرے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے آپ کی شہادت کی دوسرے دن، تو آپ نے جا کر کیا ہے کہ خطبہ دیا کہ لوگوں کل تم سے وہ آدمی جدا ہو گیا جو پہلے لوگوں سے بھی علم میں آگے تھا اور آنے والے لوگوں سے بھی علم میں آگے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ شخص تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت دیتے تھے تو خالی ہاتھ واپس نہ آتے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ شخص تھے جب چلے گئے دنیا سے نہ پیچھے سونا چھوڑا نہ پیچھے چاندی چھوڑی، بلکہ صرف 700 درہم چھوڑے، وہ بھی تقسیم کرنے کے لیے رکھے تھے، لیکن آپ کو موقع نہیں مل سکا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بلائی کیا ہے، بلائی اچھائی اور نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بلائی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی اولاد زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، بلکہ بلائی یہ کہ تیرا علم زیادہ ہو اور تیرا تحمل بڑا ہو اور تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عمل میں نیک اعمال میں مقابلہ کر لے۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جا کر مقابلہ کر اعمال صالحہ میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ جیسے رسول پاک ہم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص سے آپ جا کر کیا ہے دولت میں کم ہے تو کم از کم اپنے سے نیچے کو بھی دیکھو کہ ماشاءاللہ آپ کافی لوگوں سے دولت میں آگے ہیں، تو آپ کو کبھی نہ شکر نہیں آئے گی۔ ہم تو اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ جا کر کے فلاں آدمی دولت سے اور جا کر دوسرے وسائل سے میرے سے آگے ہے، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے نیچے کو بھی دیکھو کہ شکر ہے فلاں سے تو میرے اوقات اچھے نکل رہے ہیں، تو انسان کو کبھی نہ شکر ہی نہیں آئے گی۔ اس سے فرما دے کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ میں اس جیسا بنوں گا، اور جا کر دولت میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ شکر ہے اللہ پاک نے فلاں سے تو زیادہ وسائل دیے، تو انشاءاللہ کبھی نہ شکر نہیں آئے گی۔ اللہ پاک جا کر علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی نفی نصیب فرمائے۔ یہ وہ جا کر کیا ہے وہ باتیں ہیں کہ انسان پورا سال بھی جا کر کیا ہے وہ ان باتوں کا وہ دہراتا رہے، جا کر انسان اس کو نہیں، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ پاک نے بزرگوں کی محبت اور ان کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے علم سے نوازا تھا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ بڑے بڑے مشکل مسائل آپ جا کر کیا کہ اشارے میں سمجھاتے تھے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما دے تو آپ کے پاس ایک خاتون آئی، کہا کہ حضرت جی ایک مسئلہ درپیش ہے کہ میرا بھائی جا کر فوت ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے 600 دینار چھوڑے ہیں ترکہ میراث میں، تو آپ کے قاضی نے مجھے صرف 1 دینار پکڑایا جبکہ میرے بھائی جان نے جا کر 600 دینار پیچھے چھوڑے ہیں۔ تو علی رضی اللہ نے سوچا کہ یہ عورت صداقت سے کام نہیں لیتی، حقیقت بیان نہیں کرتی، میرے قاضی نے خواہ مخواہ ان کے ساتھ کیوں ناروا سلوک کیا ہے۔ تو آپ نے خود اپنے ذہن پر جا کر کیا وہ بوجھ ڈالا اور سوچا، کہا کہ بی بی میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں کہ آپ کا بھائی جو فوت ہو گیا جس نے 600 دینار پیچھے چھوڑے ہیں، تو اس نے اپنی پیچھے 2 بچیاں چھوڑی ہیں؟ کہا کہ بالکل 2 بچیاں چھوڑی ہیں۔ کہا کہ 600 میں سے 2 بچیوں کو 2/3 ملے گا، 600 میں سے 2، کیونکہ نرینہ اولاد اس کی نہیں ہے، تو 2 بچیوں کو 600 کا 2/3 ان کو ملتا ہے، تو 2/3 600 میں سے 400 دینار وہ لے گئی۔ کون؟ ان کی بچیاں۔ پھر پوچھا کہ بی بی آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے بھائی کی والدہ بھی زندہ ہے؟ کہا کہ جی زندہ ہے۔ کہا کہ 1/6 وہ لے گئی، 6واں حصہ، تو 600 میں 6واں حصہ کیا ہے؟ 100 دینار وہ لے گئی، 500 دینار چلے گئے، 100 دینار رہ گئے۔ تو کہا کہ مرحوم کی جو آپ کے بھائی جو فوت ہو گئے ان کی بیوی بھی زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ بیوی کو جا کر 1/8 حصہ ملتا ہے جب کہ اس کی جب اولاد ہو، جب اولاد نہ ہو تو 1/4 ملتا ہے، کیونکہ یہاں ان کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ مل گیا، تو 600 کا 1/8 بنتا ہے 75 دینار، تو 75 دینار وہ لے گئی، تو 575 دینار چلے گئے، 25 دینار رہ گئے۔ کہا کہ بی بی آپ کے 12 بھائی اور بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل ہے۔ کہا کہ تو ہر بھائی کو جا کر کے 12 دونے 24، ڈبل 2 دینار ان کو مل گئے، آپ کو 25واں دینار مل گیا۔ تو علی رضی اللہ نے جا کر کیا کہ اپنی عقل سے اور اپنی سوچ سے جا کر بتا دیا کہ قاضی صاحب نے جو آپ کو 1 دینار دیا ہے تو آپ کا حق بھی 1 دینار کا بنتا ہے، اور باقی جو ورثاء بنتے ہیں وہ آپ نے اپنے ذہن سے بتا دیے کہ ایسی اللہ پاک نے عقل نصیب فرمائی۔ نمبر 2 کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو کہا کہ حضرت جی سنا ہے کہ آپ ریاضی میں بڑے ماہر ہیں۔ کہا کہ پوچھ رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں۔
کہا کہ حضرت جی کوئی ایسا عادت بتائیں جو 2 سے لے کر 10 تک ہر ہندسے سے برابر تقسیم ہو سکے. کوئی ایسا موٹا عدد ہے جو 2 پر بھی تقسیم ہو سکے، 3 پر بھی، 4 پر بھی، 5 6 7 8 9 10، اور کوئی کثر نہیں پورا تقسیم ہو سکے. مثلا 20 ہے، 20 2 پر تقسیم ہوتا ہے لیکن 3 پر تقسیم نہیں ہوتا، 7 پر نہیں ہوتا، 8 پر نہیں ہوتا. تو ایسا کوئی موٹا عدد بتائیں کہ آپ سنیں کہ ریا نہیں کمائے جو 2 سے لے کر 10 تک ہر ہندسے سے وہ عدد تقسیم ہو سکے برابر، کوئی کثر نہ لیتے. تو علی رضی اللہ نے مسکرائے، اللہ نے بڑا علم دیا تھا. فرمائے کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے سوال پوچھا تو میں آپ کو جا کر کیا ہے کہ دیسی دیہاتی جواب دے دوں یا آپ کو جا کر علمی جواب دے دوں. تو اس نے کہا کہ جی مجھے آپ سادہ جواب دے، دیہاتی جواب دے دیں. تو علی رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ سنیں اسلامی سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کہا کہ 360. انگریزی سال میں تو 365 ہوتے ہیں لیکن اسلامی سال میں 360 کہ ہر مہینہ 30 کا بدلہ لے. کہا کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کہا کہ 12 جی. کہا کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کہا کہ 7. کہا کہ 360 ضرب 12 ضرب 7 اس کا جو مجموع آئے تو وہ 2 پر بھی برابر تقسیم ہوگا، 3 4 5 6 7 8 9 10 تک. یہ کیلکولیٹر سے پھر انسان جا کر کیا ہے صحیح طریقے سے تقسیم کر سکتا ہے. تو یہ 30,240 عدد آئے گا تو یہ ہر ایک پر تقسیم ہوگا. تو یہ ایک عالم نے کراچی یونیورسٹی میں جا کر پروفیسروں سے پوچھا لیکچر ہال میں، کہا کہ یہ ایسا عادت بتاؤ جو 2 پر بھی 2 سے لے کر 10 تک برابر تقسیم ہو سکے. تو سب کے منہ خشک ہو گئے. تو فرمایا کہ علی رضی اللہ نے جا کر کیا کہ 1400 سال پہلے جا کر اس کا یہ دیہاتی یہ سادہ جواب دیا تھا. تو اللہ پاک نے آپ کو ایسا علم دیا. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا سوال یہ کہ آپ کی عقل اور آپ کی سمجھ اور آپ کی دانش کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسے اکابرین بخشے ہیں کہ جن پر ہم یقین مانے کہ ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے. آپ کے پاس 3 آدمی آ گئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس. تو کہا کہ جی ہمارے پاس یہ 17 اونٹ ہے تو آپ اس طریقے سے تقسیم کر دیں کہ ایک کو تو جا کر کیا ہے 17 کا 1/2 دے دیں، دوسرے کو 17 کا 1/3 دے دیں، تیسرے کو 17 کا 1/9 دے دیں. لیکن حضرت جی ایسا کرنا ہے کہ اونٹ ہر ایک کو مکمل مل جائے، ایک اونٹ مشترک نہیں دیں گے. اب 17 نہ 2 پر تقسیم ہوتا ہے، نہ 17 جا کر 3 پر تقسیم ہوتا ہے، نہ 9 پر. تو علی رضی اللہ عنہ مسکرائے کہ یہ دیکھیں میرا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں 3 بندے. اپنے غلام سے کہا کہ میرا اونٹ نکالو گھر سے، کھڑا کر دو صف میں قطار میں. تو 17 وہ تھے اور آپ کا اونٹ 18 بن گئے. فرمایا کہ ہاں کہ کس کی جا کر کیا 1/2؟ کہا کہ جی اس کو 1/2 دے دیں. کہا کہ 9 2 18، 18 میں سے 9 ایک کو دے دیا. کہا کہ اس دوسرے کے کیا 1/3 تھے، 6 تھی 18 تو 6 دوسرے کو دے دیں. تو 6 جمع 9 کتنے چلے گئے؟ 15. اور کہا کہ تیسرے کے 1/9 ہے، 9 2 18 تو 2 دوسرے کو مل گئے 17. تو 17 اونٹ ان پر یوں تقسیم کر دیا، اپنا اونٹ کر لے گئے. اللہ رب العالمین کا کتنا علم دانا کہ یہ انسان کی طاقت سے بالا تر سوال ہے. یہ انسان کی رسول پاک کی دعائیں تھی کہ انسان کی عقل سے یہ چیز بالا تر ہے.